بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ سرائے چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند کمالات و کرامات سے آگاہ کریں گے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا سپہ سالار یعنی کمانڈر بنا کر سرزمین نہاوند میں جہاد کے لیے روانہ فرمایا۔ سپہ سالار لشکر اسلامیہ حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار سے برسر پیکار تھے کہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منبر اطہر پر خطبہ پڑھتے ہوئے اچانک ارشاد فرمایا، یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف پیٹ کر لو۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضرین یہ سن کر حیران رہ گئے کہ لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل دور سرزمین نہاوند میں مصروف جہاد ہیں۔ آج امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کیوں کر اور کیسے پکارا، اس الجھن کی تشفی تب ہوئی جب وہاں سے فاتح نہاوند حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد یعنی نمائندہ مدینہ منورہ آیا اور اس نے خبر دی کہ میدان جنگ میں کفار سے مقابلے کے دوران جب ہمیں شکست کے آثار نظر آنے لگے، اتنے میں ہم نے یہ آواز سنی، یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف پیٹ کر لو۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے۔ پھر فوراً ہی اپنے لشکر کو پہاڑ کی طرف پشت کر کے صف بندی کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد ہم نے کفار پر زوردار یلغار کر دی تو ایک دم جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور تھوڑی ہی دیر میں اسلامی لشکر نے کفار کی فوجوں کو رون ڈالا اور کفار ہار گئے اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کی برکت سے، ان کی کرامت کی برکت سے فتح عطا فرمائی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ عمر کی زبان پر اللہ بولتا ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی طرف سے اللہ کی زبان بن کر یہ کلمات کہے اور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں نے اللہ کے جانب سے سماعت بن کر یہ الفاظ سینکڑوں میل دور سے سنے اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فتح عطا فرمائی۔ حضرت قطب عالم حضرت عبداللہ گنج اسرار اولیاء مدنی دامت برکاتہم عالیہ اس موضوع پر فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی کرامت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا بڑا فرمان موجود ہے، جن میں سے ایک یہ بھی فرمان موجود ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینکڑوں میل دور سے لشکر کو اسی طرح دیکھ رہے تھے جیسا کہ خطبہ جمعہ کے دوران مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود دیگر صحابہ کرام کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اور یہی حال اہل اللہ کا ہوتا ہے کہ اہل اللہ کے لیے زبان و مکان کی کوئی قید نہیں ہوتی اور وہ جہاں چاہیں جب چاہیں اللہ رب العالمین کے اذن سے اللہ رب العالمین کی عطا کی ہوئی روحانی طاقتوں سے دیکھ بھی لیتے ہیں اور تصرف بھی کر لیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 39 مردوں کے بعد حضور سید عالم خاتم النبیین رحمۃ للعالمین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان قبول کیا، جس وقت اعلان نبوت کا 6واں سال تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی اور مسلمانوں کو بہت بڑا سہارا ملا، یہاں تک کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر حرم مکہ میں اعلانیہ نماز ادا فرمائی اور آسمان سے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اجود الاجودین اکرم الاکرمین حی القیوم ذوالجلال والاکرام نے ملائکہ کے ذریعے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر مبارکباد پیش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مصر فتح ہوا تو ایک روز اہل مصر نے حضرت سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، اے امیر، ہمارے دریائے نیل کی ایک رسم ہے، جب تک اس رسم کو ادا نہ کیا جائے دریا جاری نہیں رہتا۔ انہوں نے استفسار فرمایا، کیا کہا؟ ہم ایک کنواری لڑکی کو اس کے والدین سے لے کر عمدہ لباس اور نفیس زیور سے سجا کر دریائے نیل میں ڈالتے ہیں
حضرت سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اسلام میں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا اور اسلام پرانی واہیات رسموں کو مٹاتا ہے، پس وہ رسم موقوف رکھی یعنی روک دی گئی اور دریا کی روانی کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے وہاں سے چلے جانے کا قصد یعنی ارادہ کر لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تمام واقعہ لکھ بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں تحریر فرمایا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں تحریر فرمایا، تم نے ٹھیک کیا، بے شک اسلام ایسی رسموں کو مٹاتا ہے، میرے اس خط میں ایک رکا ہے، اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پہنچا اور انہوں نے وہ رکا اس خط میں سے نکالا تو اس میں لکھا تھا، اے دریائے نیل، اگر تو خود جاری ہے تو نہ جاری ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا تو میں واحد قہار سے عرض کرتا ہوں کہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رکا دریائے نیل میں ڈالا اور ایک رات میں 16 گز پانی بڑھ گیا اور یہ رسم مصر سے بالکل موقوف یعنی ختم ہو گئی، یعنی کہ وہ رسم کہ جب بھی دریائے نیل بند ہوتا تو ایک کنواری لڑکی کو اس میں پھینک دیا جاتا تب دریائے نیل جاری ہوتا۔ یہ رسم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خط اور ایک حکم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موقوف ہو گئی، اور دیکھ لیجئے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی عظیم البرکت اور بڑی بڑی نیکیوں کے انوار و تجلیات کی برکت سے آج تک دریائے نیل جاری و ساری ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اس قدر جلیل القدر ہستی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیشہ آپ کی دعا اور آپ کی بات کی لاج رکھی کہ بر و بحر میں آپ کا حکم مانا جاتا تھا، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے آپ کے لیے کائنات کو مسخر فرما دیا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔